بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں تاکہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس سے جو فائدے دنیا اور آخرت کے ہو سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے اور اس کی ایک خاص فوقیت ہے دوسرے مہینوں پہ۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو کچھ وجوہات کی بنا پر بہت فضیلت حاصل ہے۔ ان میں جو خاص بات یہ ہے کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ رمضان میں ہوا، اور قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا اعلان بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ منسلک ہے۔ گویا یہ دو عظیم ترین نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ذات، ان کا جو ہے وہ نزول جو ہے وہ اور اس کا اعلان رسالت کا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ رمضان کے ساتھ اور بہت سارے واقعات ہیں جو اسلامی تاریخ میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مثلاً معرکہ بدر جو ہے وہ رمضان میں ہوا، فتح مکہ کا واقعہ رمضان میں ہوا، اس طرح اور کئی جنگیں جو ہیں وہ رمضان میں ہوئیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر جس کو کہا گیا ہے، تو اس کی خصوصیت ہے۔ رمضان میں روزے جو ہیں وہ کی فرضیت رمضان المبارک کے مہینے میں پورے روزے کی فرضیت ہوئی، اور اس روزے کی فرضیت کو تقویٰ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ تو گویا جو ہے وہ رمضان قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تاریخی واقعات اور قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی موجودگی، اور اس کا جو خاص مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول، تو رمضان کے ساتھ ان چیزوں کا بہت خاص تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اس وجہ سے جو رمضان کے اعمال ہوتے ہیں، رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، وہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم اس مہینے سے کس طرح کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو کچھ چند چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جس کو اگر ہم اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور عموماً اپنی زندگی میں بھی لے آئیں تو ہم دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رمضان کے لیے جو نیت اور ارادے کا خالص ہونا، اور اس پہ عمل کرنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ فکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نیت یہ کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اس سے زیادہ کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب نیت اور اخلاص، ارادہ مضبوط ہو، نیت خالص ہو، تو انسان محنت کرتا ہے، عمل کی طرف جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس جو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیت کے بعد جو رمضان کے ساتھ مخصوص چیز ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، قیام اللیل رمضان میں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ قرآن سنا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے مضبوط کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مفاہیم پہ غور کرنا، اس کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا، جو اس کے احکامات ہیں، دوسروں تک اس کو پہنچانا، دوسروں کو سکھانا۔ تو قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہو سکتا ہے اتنا زیادہ تعلق اس مہینے میں
کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے لیے خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جتنا ممکن ہو سکے بچا جائے، معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پہ کوئی اگر غلط ہو رہا ہے تو ان کو کریکٹ کیا جائے، ان کو درست کیا جائے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس سے بچا جائے، اور کچھ ایسے معاملات جس پہ پریکٹیکلی انسان کچھ چیزوں کا خاص طور پہ ارادہ کر لے کہ 1 2 3 چیزیں جو ہیں وہ مجھ میں جو نافرمانی والی ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ تو شعوری طور پہ آپ اپنے لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کم از کم 3 نافرمانی والی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس رمضان میں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ انسان کی عادت کا حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ نیکی کی جستجو، نیکی کی خواہش، تمنا، جستجو جتنی زیادہ ہو، نیکی ہر وقت نیک اعمال کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اس کی کوشش میں لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں بھی مانگے، اور عمل صالح ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے۔ اس میں بھی پریکٹیکلی اپنے لسٹ بنا سکتا ہے کہ کوئی 3 ایسے کام جو سمجھتا ہے ہر انسان اپنے حساب سے کہ اس کو عادت ڈالنی چاہیے، اس کو یہ ضرور کرنے چاہیے، تو اس رمضان کے مہینے کے ساتھ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کم از کم یہ 3 کام جو مجھ سے نہیں ہو رہے، نیکی کے کام ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام ہیں، ان کو میں ضرور کروں گا۔ تو یہ اپنے منصوبہ بندی میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے لیے جو ہے وہ اس کے قیام اللیل ایک خاص مقاصد میں سے شامل ہے، رات کو قیام کرنا۔ اب رات کو قیام کرنا ایک تو تراویح کی وجہ سے اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جس میں قرآن سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، اس پہ غور و فکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یکسوئی کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی انسان اس طرح کا ٹائم نکال لے، اس کو اٹھنا ویسے بھی ہوتا ہے سحری کے لیے، تو کچھ وقت پہلے اٹھ جائے، تہجد کا بندوبست کرے، اہتمام کرے، تو کم از کم اس مہینے میں ہر رات جو ہے وہ تراویح کے علاوہ بھی تہجد کے لیے کم از کم منصوبہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ذکر و دعا جو ہے وہ اس میں مشغول رہیں، اور یہ اس اپنے معمول کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر ہو سکتا ہے، تسبیحات جتنی ہو سکتی ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، جو مسنون اذکار ہیں، جو مسنون تسبیحات ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ اور اس رمضان میں چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نوافل ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا اجر و ثواب 70 گنا تک بڑھ کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ ایسا موقع ہے کہ جس سے ہم بہت زیادہ دنیا اور آخرت کی کمائی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان میں شب قدر اور اعتکاف اس کے ساتھ بڑی مخصوص 2 نعمتیں ہیں۔ شب قدر جو ہے وہ آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے، تو اس کو تلاش کیا جائے، اور اس کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کا بندوبست کیا جائے، تو اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ موقع دے، اور اس کو منصوبہ بندی میں شامل کریں۔ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ کم از کم اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے 100% تقریباً چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو شب قدر بھی مل جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ تھوڑے وقت کے لیے، 3 دنوں کے لیے، 7 دنوں کے لیے، یا ایون جب آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ شب قدر کا اہتمام اور اعتکاف کا اہتمام، اس سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اپنی منصوبہ بندی میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
دوسروں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ جو ہے وہ خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، صدقہ جاریہ والے اعمال جو ہیں ان میں خرچ کریں، جو تحریکیں ہیں اسلام کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، مجاہدین ہیں، مدارس کے کام ہیں، یا جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں جو ہے ان میں خرچ کیا جائے۔ اپنے رشتہ داروں کا خصوصاً خیال رکھا جائے جو کمزور ہیں، ان کے ساتھ مدد کی جائے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے مد میں انسان کو جو ہے وہ ایک اچھا خاصا اپنا جو ہے وہ اماؤنٹ رکھنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس میں خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی خدمت کریں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے کمزوروں کے ساتھ۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی سلسلے میں کسی کو رہنمائی آپ دے سکتے ہیں، کسی کو حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو جس لیول پہ بھی مدد کے کوئی مواقع تلاش کریں اور اس رمضان میں اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک داعی کا مستقل عمل بھی ہونا چاہیے، اور اس کی ڈیوٹی بھی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچیں، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، جو کچھ قرآن و سنت سے آپ نے سیکھا ہے وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام اور دعوت اللہ کا کام جو ہے وہ یہ بھی رمضان کے شیڈول میں جتنا زیادہ ہو سکے اس پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی ہر انسان اگر ہم میں سے اس کو اپنے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے، اپنے جو کنسٹرینٹس ہیں اس کے حساب سے ان پہ توجہ دے، اور ان جو 8-10 چیزیں جو ہیں وہ جہاں ذکر کی گئی ہیں ان پہ عملی طور پہ کوئی خاکہ بنا لے اور اس کو عمل کر کے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ عادت کا حصہ بھی زندگی کا بن جائے، تو رمضان سے ہم میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔